ناظرین السلام علیکم۔ ادبی گوشے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد انور رانا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارے ادبی گوشہ میں تشریف لائے ہیں جناب محترم ندیم اصغر صاحب۔ میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ۔ ندیم اصغر صاحب قانون کے لا اسکالر ہیں، اس کے علاوہ ایک سرکاری ادارے میں ملازمت کر رہے ہیں، لیکن آج جس حوالے سے وہ یہاں تشریف لائے ہیں وہ ہمارے ملک کے معروف شاعر ہونے کی حیثیت سے ہم نے انہیں دعوت دی ہے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور ہمارے ساتھ اور آپ کے ساتھ ادبی حوالے سے کچھ گفتگو فرمائیں اور کچھ اپنا کلام بھی سنائیں۔ تو ندیم اصغر صاحب، آپ کی جو کتاب ہمارے سامنے ہے دور تک اداسی ہے، یہ اس کے صرف نام ہی نہیں دور تک اداسی ہے، جبکہ اس کے اشعار کو دیکھیں تو اس کی جو تراکیب ہیں اور اس میں جو کئی اشعار بلکہ کئی نظمیں پوری ہیں وہ اداسی ان میں نمایاں ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلے تو رانا صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا۔ اور رانا صاحب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شاعر، ادیب، لکھاری جو بھی ہے وہ ہمیشہ وہی لکھتا ہے جو اپنے ارد گرد دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے اور اسی کو آگے وہ کنوے کرتا ہے، اسی کو لکھتا ہے۔ تو کچھ یہ بھی ایک پہلو ہے کہ ہر شخص کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، تو وہ مزاج بھی جو ہے وہ آپ کی تحریروں میں ضرور جھلکتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو بس کچھ یہی ہے، کچھ اپنے جو ارد گرد کے معاشی حالات اور کچھ مزاج، یہ دونوں مل کے تو بس کچھ ایسا ہی نکلتا ہے اندر سے۔ بالکل، یہ تو بات بالکل آپ کی درست ہے۔ تو ہم اپنے ناظرین اور کو یہ بات بتانے کے لیے کہ آپ کتنے بڑے شاعر ہیں، غزل اور نظم تو ہوتی رہے گی، پہلے چند اشعار حمد کے، اور ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے تو کچھ نعت کے اشعار مثال کے طور پہ ذرا عنایت فرمائیں۔ ضرور، میں سب سے پہلے حمد کے 2-3 اشعار پیش کرتا ہوں۔ مطلب ہے کہ کون ہے اتنا رحیم اتنا سخی بس اللہ، سبحان اللہ۔ کون ہے اتنا رحیم اتنا سخی بس اللہ، سب کو دے کر جو جتائے نہ کبھی بس اللہ، اور دن کی انگیٹھی میں دہکائے بھلا کون یہ شمس، دن کی انگیٹھی میں دہکائے بھلا کون یہ شمس، رات کے منہ میں رکھے چاند ڈلی بس اللہ، اور کس کے آگے میں کروں دستے طلب میرے ندیم، کس کے آگے میں کروں دستے طلب میرے ندیم، کون کرتا ہے میری پوری کمی بس اللہ، کون ہے اتنا رحیم اتنا سخی بس اللہ۔ اور ربیع الاول کی مناسبت سے، مبارک مہینے کی مناسبت سے نعت رسول مقبول کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ خدا کا شکر عشق کے حصار میں چلا گیا، خدا کا شکر عشق کے حصار میں چلا گیا، مچلتا دل درود سے خمار میں چلا گیا۔ سبحان اللہ، شکریہ۔ خدا کا شکر عشق کے حصار میں چلا گیا، مچلتا دل درود سے خمار میں چلا گیا، اور میں خشک پتے کی طرح پڑا رہا خزاؤں میں، میں خشک پتے کی طرح پڑا رہا خزاؤں میں، درے نبی سے مس ہوا بہار میں چلا گیا۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شکریہ۔ میں خشک پتے کی طرح پڑا رہا خزاؤں میں، درے نبی سے مس ہوا بہار میں چلا گیا۔ اور آخری شعر کے میرے حبیب اذن ہو تو در پہ حاضری ملے، میرے حبیب اذن ہو تو در پہ حاضری ملے، یہ سال بھی سفر کے انتظار میں چلا گیا، خدا کا شکر عشق کے حصار میں چلا گیا۔ بہت شکریہ۔ اچھا ندیم صاحب، آپ ہی کے ایک شعر سے میں کرتا ہوں بات کہ ساری تشبیہات سارے استعارے بیچ کر، ایک لقمہ مل نہ پایا شعر سارے بیچ کر۔ شاعر قوم کے شعور کے معمار ہوتے ہیں، شاعر مسائل کی نشاندہی بھی کرتے ہیں اور ان کے حل بھی بتاتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ اسے شاعر کو یا کسی بھی فنکار کو ہمارے معاشرے میں وہ پذیرائی نہیں ملتی جو اس کے مقابلے میں جو مادی وسائل کے حوالے سے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں انہیں ملتی ہے؟ رانا صاحب، میرے خیال میں
آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بچپن سے ہی جب بچہ اسکول میں داخل کروایا جاتا ہے جی تو اسے شروع سے ہی بتا دیا جاتا ہے کہ بھائی تم نے ڈاکٹر بننا ہے, تم نے انجینئر بننا ہے, تم نے سائنسدان بننا ہے. جی کبھی کسی نے یہ نہیں سمجھایا کہ بیٹے یہ جو آرٹس سبجیکٹ ہیں, جو مضامین ہیں, جو فنون لطیفہ کے مضامین ہیں, وہ بھی بڑی اہمیت رکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں, ان کا ایک بڑا مقام ہے. کبھی کسی نے اپنے بچے کو یہ نہیں کہا کہ تم بڑے ہو کے لکھاری بنو گے, ادیب بنو گے یا تم بننا. تو اسی لیے چونکہ ہمیں پہلے دن سے ہی بچوں کو یہ انجیکٹ کیا جاتا ہے کہ بیٹے آپ نے ان فضولیات میں نہیں پڑھنا ہے, اس کو فضولیات سمجھا جاتا ہے, شمار کیا جاتا ہے. تو وہی چیز جو شروع سے بچپن میں بچے کے ذہن میں ڈال دی جاتی ہے وہ آخر تک وہ ہمارے جو ہے اذہان ہیں انہی میں وہ رہتی ہے, اور ہم اسی کو فالو کرتے ہوئے ادیب کو, لکھاری کو, شاعر کو وہ اہمیت دے ہی نہیں پاتے, کیونکہ ہمارے اندر وہ چیز جو ہے وہ فکس ہو چکی ہے, پکی ہو چکی ہے کہ یہ فضولیات ہیں. حالانکہ ساری دنیا میں ایسا نہیں ہے, اس کے بالکل برعکس ہے. ایسا ہی بالکل برعکس ہے. وہاں لکھاری کو استاد کو بہت عزت ملتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ادھر لوگ ڈاکٹر بننے کی بجائے ٹیچر بننا پسند کرتے ہیں. ایسی بات ہے. کوئی افسانہ نگار بنتا ہے, کوئی کہانی کار بنتا ہے, تو اس کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے. لیکن ہمارے یہاں نہیں ہے. ہمارے یہاں نہیں ہے. یہ بہت بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے کی. یہ شاید ہمارا جو عمومی رویہ ہے لوگوں کا وہ بھی یہی ہے. ایسے ہی کہ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب جو ہمارے یہ شاعر اور ادیب ہیں یہ اس معیار کا کام نہیں کر رہے. ایسا بھی ممکن ہے؟ نہیں, اصل میں معیار تو رانا صاحب تب ہو کہ جب جو ہمیں جو یا لکھاریوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں, فضولیات سمجھتے ہیں وہ ہمارے کاموں کو, ہماری محنت کو, تو ان میں معیار کی تو بات آتی ہی نہیں ہے نا. جب وہ سننے ہی نہیں چاہتے, اس کو سمجھتے نہیں ہیں, وہ معیار کیا بنے گا ان کا. تو وہ تو اس کو جسٹ اگنور کرتے ہیں کہ یار یہ اگر کوئی کسی کو بتا دے کہ جی میں شاعر ہوں تو وہ پہلے تو ہلکا سا وہ تنزن مسکراتے ہیں. تو وہ عزت ملتی ہی نہیں ہے. اور ایک اور پہلو ہے یہ جو آج کل فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کام, کہ کسی کا شعر اٹھاتے ہیں, اس میں ایک دو لفظ کی رد و بدل کی, اور بلکہ رد و بدل بھی بعض اوقات تو نہیں کرتے. ہمارے اس طرح کے بہت سے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اسے ادبی سرقہ کہتے ہیں, چوری ہوتی ہے یہ باقاعدہ, اس کا نام وہ دیا گیا ہے. لیکن زیادہ تر یہ کام جو ہے وہ جو ادب شناس نہیں ہیں, جو سخن فہم نہیں ہیں, وہ کر رہے ہیں. بالکل جو باقاعدہ ادیب ہیں, شاعر ہیں, وہ ایسی حرکت نہیں کرتے. عموماً یہ اسکولوں کالجوں کے لڑکے بالکل وہ بس وہ ان کا پیریڈ ایسا چل رہا ہوتا ہے کہ وہ جوانی میں وہ کوئی نہ کوئی ایسا کوئی دل لگی, کوئی ایسا کوئی سلسلہ چل رہا ہوتا ہے, جو شعر ان کے دل کو لگا نیچے اپنا نام لکھا اور پوسٹ کر دیا. تو یہ جو کوئی باقاعدہ ادیب ہیں وہ ایسا کبھی نہیں کرتے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ایسا کرنا ایک بڑا کبھی فیل ہے, اور لٹریچر میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے, اس لیے وہ نہیں کرتے. اور ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ سارے جس سے بھی شاعر سے عموماً ہم بات کرتے ہیں یا عام بھی کسی سے کریں تو وہ کہتا ہے مجھے شاعری کا بچپن سے شوق تھا. آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو شاعری کا شوق کب سے ہوا, اور آپ نے پہلی غزل یا نظم کن حالات میں لکھی؟ رانا صاحب سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے یہ نہیں پتا کہ آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کو محبت تو نہیں ہوئی. یہ ابھی میں پوچھنے والا تھا. میں نے یہی سوال پوچھا تھا کہ یار آپ نے کوئی نہ کوئی محبت کی ہے, کوئی عشق کیا ہے جس کی وجہ سے آپ شاعر بن گئے ہیں. یہ سے اگلا سوال ہونا تھا. ایسا بالکل نہیں ہوتا. یہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی دین ہے, یہ اس کی ودیت کی ہوئی چیز ہے جو ہر ایک کے پاس نہیں ہے. بالکل ایسا. تو جو چیز جو ہنر اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہوا ہے تو وہ آٹومیٹیکلی انسان کے ذہن میں, انسان کے دل میں اس کے لیے محبت بڑھتی رہتی ہے, جاگتی ہے کہ یار میں یہ کام کروں, کیونکہ اللہ نے اس کو یہ والا ہنر دیا ہوتا ہے. تو آہستہ آہستہ وہ پالش ہوتا ہے. تو اسی طرح بس میں 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا جب میں نے پہلا شعر کہا, اور باقاعدہ مشاعرہ جو پڑھنا شروع کیا وہ میرے خیال میں 10ویں کلاس میں میں نے باقاعدہ مشاعروں میں جانا شروع کیا. تو بس تبھی سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو ناظرین, ہم ندیم اصغر سے ابھی یہ بھی پوچھیں گے کہ شاعری میں یا ادب میں ان کے استاد کون ہیں, اور انہوں نے یہ سفر جو کم از کم 30 سال پہ محیط ہے
کس طرح طے کیا، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. کیا آپ جانتے ہیں گجرانوالہ کی پہچان کیا ہے؟ گزشتہ صدی کی داستان سناتا گہنگر، اکھاڑوں میں ببریاں ڈالتے ہوئے پہلوان، مزیدار اور لذیذ کھاتے، صنعت کا نہ رکنے والا پہیا، نامور ادبی شخصیات اور رانا عمر گروپ آف سروسز جو یہاں کے شہریوں کی 80% گراسری کی ضروریات پوری کر رہا ہے. یہی نہیں بلکہ بیکری کی دنیا میں بھی یہ نام لذت اور معیار کی پہچان ہے، جو انتہائی کم قیمت پر بیکری کی مصنوعات شہریوں کو فراہم کر رہا ہے اور شہریوں کی جانب سے بھی بھرپور اعتماد کا اظہار کیا جاتا ہے، کیونکہ رانا عمر بیکرز کی خصوصیت ہے کہ معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں. رانا عمر گروپ آف سروسز. وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے تو ندیم اصغر صاحب نے آپ کو بتایا کہ شاعر بنا بنایا ہوتا ہے، اسے کوئی بنا نہیں سکتا. لیکن ندیم صاحب اس کے باوجود کسی سے اصلاح رہنمائی کی ضرورت رہتی ہے. بالکل بے شک. آپ کو اس سلسلہ میں کہاں کہاں سے اصلاح لینی پڑی، یا آپ کے استاد کون ہیں، یا اس کے علاوہ بھی دوستوں سے بھی اس معاملہ میں مشاورت چلتی رہتی ہے؟ بالکل. تو اس حوالے سے آپ کچھ ہمیں بتائیں گے؟ جی رانا صاحب، دنیا کا کوئی بھی کام آپ شروع کریں آپ کو اس کے لیے کچھ نہ کچھ سیکھنا پڑتا ہے. وہ گھر بیٹھ کے آپ شروع نہیں کر سکتے یا اس میں مہارت حاصل نہیں کر سکتے. اس کی جو کمیاں بیشیاں، اس کی جو اونچ نیچ وہ آپ کو پتہ کرنی پڑتی ہے، سیکھنی پڑتی ہے. تو اسی طرح ہمارے جو استاد ہیں جن سے میں نے شروع میں ہی سیکھا، وہ ہمارے اسکول ٹیچر ہی تھے. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. حافظ منور حسین سرمد صاحب وہ بہت اچھے نعت کو شاعر تھے. انہی نے ہمیں پالش کیا، انہی نے مجھ میں وہ ایک سپارک محسوس کیا کہ یہ لڑکا کچھ لکھ سکتا ہے، اسے لکھنا چاہیے. تو انہی نے بڑھاوا دیا، بڑی ہمت بندائی. تو انہی سے اصلاح لیتا رہا ہوں. اور اس کے بعد جو دوستوں میں ہلکی پھلکی مشاورت چلتی رہتی ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے، آپ بھی شاعر ہیں، یہ چلتا رہتا ہے. ان میں دوستوں میں شیراز ساگر ہیں وزیر آباد سے، بڑے اچھے میرے دوست ہیں، وہ جنہوں نے وہ گلزار ایک احساس. جی بالکل، گلزار ایک احساس، وہ ان کا مقالہ ہے ایم فل کا، اور بڑا مشہور ہوا. اور شاد فیروز ہیں گجرانوالہ سے. یہ تو ہمارے گجرانوالہ جی بالکل. تو یہ میں ہلکان سمندر. جی بالکل، میں ہلکان سمندر کے جی وہ رائٹر ہیں. تو یہ میرے بڑے قریبی دوست بھی ہیں، اور میں انہی سے جو مشاورت کبھی ہوتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، ان سے بڑا پیار دیتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں. ٹھیک. تو غزل کا ایک اپنا ماحول ہوتا ہے اور نظم کا اپنا. جی بالکل. ٹھیک ہے. آپ نے اپنی شاعری میں نظم بھی اسی روانی سے کہی ہے اور غزل بھی، اور اس میں مختلف رنگ بھی دکھائے ہیں، تراکیب دکھائی ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا میلان غزل میں زیادہ آسانی محسوس کرتا ہے یا نظم میں؟ رانا صاحب، واقعی میں نے غزل میں بھی کہا اور نظم میں. ویسے تو آپ نے تروینیاں بھی اور بھی بہت سی نعت حمد سب کچھ کیا، لیکن دو یہ مین. ہاں جی وہ جو ڈومینز ہیں، ایک نظم کی ہے اور ایک غزل کی. تو غزل چونکہ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ قید و بند ہوتی ہے، اس میں قافیہ ردیف، یہ اس کی جو بہور کا بھی خیال، جی بہور کا خیال رکھنا پڑتا ہے. جبکہ نظم میں یہ آسانی ہے کہ آپ ردیف اور قافیہ سے آزادی ہے، وہاں پہ آسانی ہے. اور یہ میرے خیال میں شاعر پہ یہ ایسے دور گزرتے رہتے ہیں کہ کبھی اس کو نظم سے محبت ہو جاتی ہے اور کبھی غزل سے. بالکل. تو یہ بس میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہے، کبھی کبھی جو میلان ہے وہ نظم کی طرف بڑھ جاتا ہے اور کبھی غزل کی طرف. تو لیکن میں مسلسل دونوں کی محبت میں گرفتار ہوں. یہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. تو غزل میں آپ کی، میں ایک غزل میرے دماغ میں اس طرح فٹ ہو گئی ہے، وہ جس میں نا بہت زیادہ تراکیب ہیں.
کہ بنجر راتیں، بانج سویرے، بوجھل رستے اور ٹھٹھری چاہت، لاوا جذبے. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو وہ غزل ضرور سنائیں تاکہ پتہ چلے لوگوں کو کہ تراکیب کیسے استعمال ہوتی ہیں اور ثنائے اور بدائے کس طرح استعمال کیے جاتے ہیں. ایک ہی غزل میں بہت کم شاعروں نے اس طرح ثنائے اور بدائے استعمال کیے ہیں کہ ہر شعر میں تقریباً 3-3 2-2. جی تو جی ضرور. یہ دور تک اداسی ہے سے غزل ہے کہ مطلب ہے کہ شام ہوئی گھر لوٹی یادیں، واہ سورج روپ تراشوں کیسے. واہ واہ واہ. شام ہوئی گھر لوٹی یادیں، سورج روپ تراشوں کیسے. واہ. ایک اجالا لاکھ اندھیرے، اس کو سب میں بانٹوں کیسے. واہ 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 سبحان اور اللہ. ٹھٹھری چاہت، لاوا جذبے، ہجر مشقت بس سے باہر. ٹھٹھری چاہت، لاوا جذبے، ہجر مشقت بس سے باہر. دل چرخے پر سوت تمہاری یادوں کا میں کاتوں کیسے. واہ. اور بنجر راتیں، بانج سویرے، بوجھل رستے، الجھی منزل. بنجر راتیں، بانج سویرے، بوجھل رستے، الجھی منزل. دن جیون کے اب تیرے بن کاٹوں تو پھر کاٹوں کیسے. واہ 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 واہ. اور اجڑے موسم، پگھلے منظر، ٹوٹے خواب، آشفتہ لہجے. اجڑے موسم، پگھلے منظر، ٹوٹے خواب، آشفتہ لہجے. تھوڑی سانسیں، بوجھ میں اتنا ان کاندھوں پر لادوں کیسے. واہ واہ واہ. اور شعر لکھیں کہ سرخ اجالے، سوکھے پانی، اگتی دھوپ اور مرتی چھاؤں. سرخ اجالے، سوکھے پانی، اگتی دھوپ اور مرتی چھاؤں. تپتے صحرا، چبھتے پتھر، ان رستوں پر بھاگوں کیسے. اور یہ شعر رانا صاحب دیکھیں کہ میں تو روکھی سوکھی تجھ کو جان سے پیارے دے سکتا ہوں. واہ واہ. میں تو روکھی سوکھی تجھ کو جان سے پیارے دے سکتا ہوں. شال پہ تیری چاند ستارے، میں بیچارہ ٹانکوں کیسے. واہ واہ. اور مکتا ہے کہ کس کو رکھوں کس کو پھینکوں، لمحے سارے بکھر گئے ہیں. واہ. کس کو رکھوں کس کو پھینکوں، لمحے سارے بکھر گئے ہیں. کھول کے ماضی پچھتایا ہوں، آج ندیم یہ چھانٹوں کیسے. اور شام ہوئی گھر لوٹی یادیں، سورج روپ تراشوں کیسے. ایک اجالا لاکھ اندھیرے، اس کو سب میں بانٹوں کیسے. بہت شکریہ. ندیم صاحب، آپ کا پورا نام ندیم اصغر، یہی آپ کا اصل نام ہے؟ جی بالکل. آپ نے کوئی تکلف نہیں کیا کہ کوئی تخلص ساتھ لگائیں؟ یہ ضرورت ہی نہیں محسوس کی یا دانستہ ایسا کیا ہے؟ اصل میں رانا صاحب مجھے اپنا نام بہت پسند ہے. مجھے اپنے نام سے شروع سے ہی محبت ہے. بچپن سے ہی مجھے اپنا نام تھوڑا مختلف لگتا تھا کہ یار میرا نام مختلف ہے دوسروں سے. تو بس وہ اسی محبت میں نے یہ نام تخلص جو ہے وہ نہیں رکھا. تو بس یہی تخلص ہے، یہی نام. جی بالکل. بہت اچھا. اور خوشبو کلیاں بھنورے، چندہ تارے سورج، یوں اپنے احباب مکمل کر لیتا ہوں. آپ کے جو احباب آپ مکمل کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں، خوشبو کلیاں بھنورے چاند ستارے، کیا آپ کو ایسے احباب حقیقت میں بھی مل رہے ہیں یا یہ محض ایک خواب ہی بن کے رہ گیا ہوا ہے کہ آپ اپنی بنت میں اپنے خیالوں میں اپنے احباب مکمل کر رہے ہیں؟ یہ شعر بہت گہرائی کے ساتھ ہمیں کچھ بتا رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ کچھ تھوڑا سا اپنی زندگی کے حوالے سے کہ کیوں یا کسی کے بچھڑنے کا یا کس چیز کا یہ. رانا صاحب الحمدللہ یہ مجھ پہ اللہ کا بڑا کرم ہے. اللہ کی بڑی دین ہے کہ مجھے شروع سے ہی کچھ اچھے دوست ایسے ملے جن کی وجہ سے زندگی خوبصورت رہی اور اس جیسے شعر جو ہے وہ جو مارز وجود میں آئے. چونکہ جیسے شروع میں کہا تھا کہ انسان شاعر جو ہے ادیب ہے وہی لکھتا ہے جو وہ محسوس کر رہا ہے، جو اس کے ارد گرد اس کی زندگی میں ہو رہا ہے. چونکہ مجھے بڑے اچھے دوست ملے جن میں آفتاب احمد ہے گکڑ سے، بڑے اچھے شاعر بھی ہیں وہ، اور شروع سے ہم اکٹھے پڑھتے بھی رہے.
اور اس کے بعد مظہر الحق ہیں گکھڑ سے، وہ بڑے اچھے دوست ہیں. اس کے بعد نوید اقبال ہیں، یہ ہم چاروں ہی جو آپ نے تنظیم کا نام لیا دستک گکھڑ، تو بس یہی ہماری ایک کاوش ہے جو الحمدللہ وہ چل رہی ہے. بڑے اچھے اچھے پروگرام بھی ہو رہے ہیں، بڑی اچھی اچھی محافل کروا رہے ہیں ہم گکھڑ میں. تو بس یہ دوست مجھے بڑے اچھے ملے. علی نور ہیں ماشاءاللہ، پھر وہ شاہد فیروز ہے، شیراز ساگر ہیں، یہ سارے یہ موتی ہیں میرے لیے، یہ بھنورے ہیں، یہ چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں میرے. یہی خوشبو ہے میرے لیے. ہاں جی. تو مجھے یہ اس بارے میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے بڑے اچھے دوست ملے. جی تو ناظرین، دستک کا ذکر شروع ہوا تو کیونکہ ندیم اصغر کا تعلق ہمارے نواحی قصبے گکھڑ سے ہے، تو گکھڑ میں دستک تنظیم بہت اچھا کام کر رہی ہے ادب کے حوالے سے. اس بارے میں بھی ہم ندیم اصغر سے گفتگو کریں گے، لیکن تھوڑے سے وقفے کے بعد. کیا آپ جانتے ہیں گجرانوالہ کی پہچان کیا ہے؟ گزشتہ صدی کی داستان سناتا کے نگر، اکھاڑوں میں ببریاں ڈالتے ہوئے پہلوان، مزیدار اور لذیذ کھاتے، صنعت کا نہ رکنے والا پہیا، نامور ادبی شخصیات اور رانا عمر گروپ آف سروسز جو یہاں کے شہریوں کی 80% گراسری کی ضروریات پوری کر رہا ہے. یہی نہیں بلکہ بیکری کی دنیا میں بھی یہ نام لذت اور معیار کی پہچان ہے، جو انتہائی کم قیمت پر بیکری کی مصنوعات شہریوں کو فراہم کر رہا ہے اور شہریوں کی جانب سے بھی بھرپور اعتماد کا اظہار کیا جاتا ہے، کیونکہ رانا عمر بیکرز کی خصوصیت ہے کہ معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں. رانا عمر گروپ آف سروسز. وقفہ کے بعد آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. تو ندیم اصغر کے ساتھ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. گکھڑ میں ایک تنظیم ادبی کام کر رہی ہے دستک کے نام سے. اس کے علاوہ بھی کچھ تنظیمیں ہیں جو اس حوالے سے کام کر رہی ہیں. وزیر آباد تحصیل میں تو کافی زیادہ ہیں. تو اس حوالے سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ ندیم صاحب، گکھڑ میں یہ جو تنظیم ادبی تنظیم دستک کام کر رہی ہے، اس کا کیا مقاصد ہیں؟ اور مقاصد تو ظاہر ہے ادب کی ترویج ہی ہے، لیکن اس کا کیا سٹرکچر ہے اور کون اسے چلاتا ہے؟ اس کے کس طرح اجلاس ہوتے ہیں، کب ہوتے ہیں؟ کوئی اس حوالے سے ہمیں بتائیں. جی، ادبی تنظیم دستک سے پہلے ہماری جو ایک تنظیم تھی جو بڑی فعال تھی، بحر ادب کے نام سے، وہ آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے کی بات ہے. وہ محترمہ سمینہ زرین صاحبہ کی بھی ایک تنظیم ہوتی تھی، وہ کلمے نو ویلفیئر اکیڈمی تھی. اور مجھے گکھڑ کے اور جو چیدہ شعراء ہیں، جو ادیب ہیں، لکھاری ہیں، ان کو سب سے پہلا اور سب سے بڑا پلیٹ فارم مس سمینہ زرین صدیقی صاحبہ نے ہی دیا. میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر میں یہاں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں تو اس میں مس سمینہ زرین صاحبہ کا بہت ہاتھ ہے. انہوں نے بڑی شفقت دی، ہمیں بڑا کرج کیا، ہمیشہ انہوں نے ہمیں حوصلہ دیا، ہمیں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا، ہمیں سکھایا، ہمیں بولنا، شاعری کہنا سکھائی، ہمیں سٹیج پہ بیٹھنا سکھایا، بولنا کیسا ہے وہاں پہ جا کے. ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس میں. اور پھر بحر ادب ہم نے بنائی، وہ بڑی فعال رہی. اس کے بعد پھر کچھ دیر کے لیے ہم سبھی دوست، شروع سے ہم اکٹھے ہیں، مظہر ہے، آفتاب ہے، میں ہوں، یہ ہم شروع سے، علی نور ہے، یہ ہم اکٹھے ہی کام کر رہے تھے. تو اس کے بعد پھر زندگی کے جو روانی میں سارے ایک دم بہ گئے، اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے. لیکن آج سے تقریباً 2 سال پہلے نوید اقبال صاحب بڑے اچھے شاعر بھی ہیں، بڑے پیارے دوست ہیں، انہوں نے ایک دفعہ پھر ہم سب کو اکٹھا کیا اور اس تنظیم کی بنیاد رکھی. اور اس کے ہفتہ وار اجلاس اس کے ہوتے رہے ہیں اور ہلکا پھلکا مشاعرہ. اور ہر مہینے میں ہم ایک دفعہ جو بڑا مشاعرہ کرواتے ہیں جس میں ہم دوسرے شہروں سے شعراء کو مدعو کرتے ہیں اور ان کے اعزاز میں پروگرام کرتے ہیں. اور اس کے بعد سالانہ جو ہمارا ایک بڑا مشاعرہ ہوتا ہے، ہماری سالانہ محفل مسالمہ، سالانہ محفل نعت جو ہے وہ ہم اس کا انعقاد کرتے ہیں.
اور اس کا تنظیمی ڈھانچہ بالکل نہیں ہے. اس میں سبھی صدر ہیں, اس میں سبھی جنرل سیکرٹری ہیں, اس میں سبھی عام کارکن بھی ہیں, اس میں کوئی کسی قسم کا عہدہ نہیں ہے. سبھی ہم جا کے وہاں پہ پروگراموں پہ جھاڑو بھی لگاتے ہیں, وہاں پہ دریاں بھی بچھاتے ہیں, ہم کرسیاں بھی سیدھی کرتے ہیں. یہی ادب کی خدمت ہے, یہی خدمت ہے. یہ بالکل کسی قسم کا کوئی کسی کو لالچ نہیں ہے, کسی کو روب نہیں ہے کہ میں فلاں ہوں. تو سبھی خدمت کر رہے ہیں. ہم جتنا آپ نے تعین ہو سکتا ہے ہم ادب کی خدمت کر رہے ہیں, انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اور ایک اور بات, ایک نا متھ قائم ہو گئی ہے ہمارے ملک میں, اور کچھ لوگوں نے اسے بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے پیش کیا ہوا ہے, مرکز کا ادب اور مضافاتی ادب. وہ ہے تو ویسے یہی بات, وہ میرا ایک اپنا ہی شعر ہے کہ صورت شہر کہاں شہر کی مانند رہے, رخ بدل لیں جو مضافات میں رہنے والے. کیا بات, واہ. تو آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے کہ یہ مضافات کے جو لوگ ہیں, کیا مرکز کے لوگوں میں اور ان کے لوگوں میں کوئی خاص فرق ہے؟ اگر فرق ہے, میرا تو خیال ویسے ذاتی یہ ہے کہ مضافاتی لوگ جو ہیں ان کے مسائل زیادہ ہوتے ہیں, اور جن کے مسائل زیادہ ہوں گے ان کا دماغ بھی زیادہ چلے گا ان کو حل کرنے کے لیے. تو شاعری ہو یا نثر ہو, میرا تو خیال یہ ہے کہ مضافات میں بہتر ہے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے, یا یہ تقسیم ہونی بھی چاہیے یا نہیں؟ رانا صاحب, یہ تقسیم تو نہیں ہونی چاہیے, لیکن بدقسمتی سے یہ تقسیم ہو چکی ہے, یہ بن چکی ہے, یہ وجود رکھتی ہے. اور آپ کی بات کو میں مکمل جو ہے وہ تائید کرتا ہوں اس کی, کہ مضافات میں جو ادب کریٹ ہو رہا ہے یہیں سے اٹھ کے یہیں سے آگے چل کے وہ سارے مرکز میں جا رہے ہیں. اور اگر یہیں سے اٹھ کے مرکز میں جانے والے وہاں پہ اپنی اجارہ داری قائم کر لیں تو یہ ہماری بدقسمتی ہے, اور اس بندے کی بھی بدقسمتی ہے کہ وہ اپنا جو ماضی ہے وہ بھول کے اور اپنے حال میں اتنا مگن ہو چکا ہے کہ وہ کسی دوسرے کو آگے آنے سے روک رہا ہے یا اس کو مواقع فراہم نہیں کر رہا. جی بالکل ایسا. ہمارے جو آپ نے پوچھا کہ ان کی شاعری میں, ان کے کلام میں کچھ فرق ہے, فرق بالکل ہے, کیونکہ جتنا اچھا ادب اس وقت مضافات میں کریٹ ہو رہا ہے ویسا جو ہے وہ مرکز میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن مضافات کے جو ادیب ہیں, لکھاری ہیں, ان کو وہ مواقع نہیں مل رہے, ان کو وہ فیم نہیں ملتا, میڈیا کا فیم نہیں ملتا ان کو کچھ اچھے بڑے سٹیج نہیں ملتے ان کو. وہ چھوٹے چھوٹے مشاعروں میں ہی وہ جو ہے وہ اپنے دل کی بڑھاس نکال لیتے ہیں جو وہ لکھتے ہیں. تو اگر کسی کو اچھے مواقع ملیں تو انشاءاللہ یہ جو ہم مضافاتی لوگ ہیں یہ انشاءاللہ بہت آگے. یہ جو لوگ مرکزی کہلواتے ہیں یہ بھی تو یہیں سے اٹھ کے چلے گئے نا, یہیں سے گئے. مثلاً اگر ہم یہیں کی بات کریں تو مستنصر حسین ترڑ آپ کے قصبہ سے اٹھ کے چلے گئے. منو بھائی کی بات کر لیں, وہ وزیرآباد سے چلے گئے. جی, یہاں سے گجرانوالہ شہر سے اور بھی مطلب مختلف علاقوں سے آ کے لاہور میں یا کراچی میں بیٹھ جاتے ہیں, تو پھر وہ لوگ بات کرتے ہیں نہیں جی مرکز اور مرکز. بس یہی وہ بدقسمتی ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی یہیں سے اٹھ کے اوپر جا کے پھر وہ اپنے ماضی کو بھول جائے, اور جن کے ساتھ وہ بیٹھ کے پڑھتا رہا ہے, جن کے ساتھ وہ اپنی ہر چیز شیئر کرتا رہا ہے, ان کو بھول جائے یا ان کو آگے آنے کے مواقع نہ دے. بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو بندہ اوپر جو کنویں سے نکل چکا ہے وہ ہاتھ بڑھا کے جو کنویں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو باہر نکالے. جبکہ یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو کنویں میں گرے ہوئے ہیں باہر نکلنے والا ان کو اور اوپر سے دباتا ہے کہ یہ اوپر نہ آئے. یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے. ادب میں کم از کم ایسا جو نہیں ہونا چاہیے, یعنی جو اوپر چلا گیا, جو بڑا ہو گیا, بالکل وہ اپنے بڑے ہونے کا ثبوت نہیں دے رہا. وہ اندر جو اس کا اندر سے کا چھوٹا پن ہے نا, وہ نہیں جا رہا, وہی نہیں جا رہا. بالکل. تو باتوں کا سلسلہ تو جاری رہے گا. تو ہم آپ سے, کیونکہ شاعر آئے اور اس سے شاعری نہ سنی جائے یہ تو زیادتی ہوتی ہے, تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ کچھ ہمیں اور سنائیں. جی رانا صاحب بہت شکریہ. یہ ایک تازہ غزل ہے وہ پیش کروں گا. مطلب ہے کہ لگتا ہے آفات کے ہاتھوں مارا جاؤں گا. واہ. لگتا ہے آفات کے ہاتھوں مارا جاؤں گا, موجودہ حالات کے ہاتھوں مارا جاؤں گا.
اور دن سے تو میں جیت گیا ہوں لیکن جانتا ہوں، آہا، دن سے تو میں جیت گیا ہوں لیکن جانتا ہوں میں پکا اب رات کے ہاتھوں مارا جاؤں گا۔ واہ 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 واہ، دن سے تو میں جیت گیا ہوں لیکن جانتا ہوں واہ، میں پکا اب رات کے ہاتھوں مارا جاؤں گا، اور تنہا تھا تو میں جی بھر کر جی تو لیتا تھا، آہا، تنہا تھا تو میں جی بھر کر جی تو لیتا تھا، پر اب تیرے ساتھ کے ہاتھوں مارا جاؤں گا۔ واہ واہ، اور وہ کہتی ہو نا کہ میری عمر لگے تم کو، آہا، وہ کہتی ہو نا کہ میری عمر لگے تم کو، میں تیری اس بات کے ہاتھوں مارا جاؤں گا۔ واہ واہ واہ، دو دشمن ہیں دل اور آنکھ جو گھات لگائے ہیں، واہ، جو دو دشمن ہیں دل اور آنکھ جو گھات لگائے ہیں، لگتا ہے جذبات کے ہاتھوں مارا جاؤں گا۔ واہ اور واہ، یاد ہے دل پر ہاتھ تو رکھتا تھا میں کہتا تھا، واہ، یاد ہے دل پر ہاتھ تو رکھتا تھا میں کہتا تھا، ہائے میں اس ہاتھ کے ہاتھوں مارا جاؤں گا۔ واہ واہ، مکرر، یاد ہے دل پر ہاتھ تو رکھتا تھا میں کہتا تھا، واہ، ہائے میں اس ہاتھ کے ہاتھوں مارا جاؤں گا۔ اور مقطع ہے کہ ہجر سے ہر پل جنگ لگی رہتی ہے یار ندیم، واہ، رانا صاحب شعر دیکھیے گا، واہ واہ، ہجر سے ہر پل جنگ لگی رہتی ہے یار ندیم، لکھ لو اسی بدذات کے ہاتھوں مارا جاؤں گا۔ واہ واہ واہ، بہت اچھا، ہجر سے ہر پل جنگ لگی رہتی ہے یار ندیم، واہ، لکھ لو اسی بدذات کے ہاتھوں مارا جاؤں گا، لگتا ہے آفات کے ہاتھوں مارا جاؤں گا، موجودہ حالات کے ہاتھوں مارا جاؤں گا۔ بہت اچھے، بہت اچھی غزل، بہت شکریہ ناظرین، اتنی خوبصورت غزل، میں تو ابھی تک اس کے سرور میں ہوں، آپ بھی اس کے سرور میں تھوڑی دیر وقفہ لیجئے، وقفہ کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں گجرانوالہ کی پہچان کیا ہے؟ گزشتہ صدی کی داستان سناتا کے نگر، اکھاڑوں میں ببریاں ڈالتے ہوئے پہلوان، مزیدار اور لذیذ کھاتے، صنعت کا نہ رکنے والا پہیا، نامور ادبی شخصیات اور رانا عمر گروپ آف سروسز، جو یہاں کے شہریوں کی 80% گراسری کی ضروریات پوری کر رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ بیکری کی دنیا میں بھی یہ نام لذت اور معیار کی پہچان ہے، جو انتہائی کم قیمت پر بیکری کی مصنوعات شہریوں کو فراہم کر رہا ہے، اور شہریوں کی جانب سے بھی بھرپور اعتماد کا اظہار کیا جاتا ہے، کیونکہ رانا عمر بیکرز کی خصوصیت ہے کہ معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ رانا عمر گروپ آف سروسز۔ جی ناظرین، وقفہ کے بعد ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ندیم اصغر سے ادب کے حوالے سے اور اس کے مختلف پہلوؤں پہ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ تو اس سلسلہ میں ایک مرتبہ پھر ندیم صاحب سے پہلے تو یہی گزارش کروں گا کہ آپ اپنی کوئی اچھی سی غزل ناظرین کو سنا دیں۔ جی ضرور، بہت شکریہ۔ ایک بالکل تازہ غزل ہے، وہ پیش خدمت ہے۔ مطلب ہے کہ اندھیرا جھیل لیتا ہوں ستارے چھوڑ دیتا ہوں، واہ واہ واہ، اندھیرا جھیل لیتا ہوں ستارے چھوڑ دیتا ہوں، میں طوفان بھانپ کر پھر بھی کنارے چھوڑ دیتا ہوں، واہ 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 واہ، اور مجھے تنہا ہی رہنا ہے کسی سے کچھ نہیں کہنا، مجھے تنہا ہی رہنا ہے کسی سے کچھ نہیں کہنا، جو دل بیزار ہو جائے میں سارے چھوڑ دیتا ہوں، واہ واہ، مجھے تنہا ہی رہنا ہے کسی سے کچھ نہیں کہنا، جو دل بیزار ہو جائے تو سارے چھوڑ دیتا ہوں، اور زیادہ دیر دل ایک کام میں ٹک کر نہیں لگتا، زیادہ دیر دل ایک کام میں ٹک کر نہیں لگتا، میں پنجرا کھول دیتا ہوں غبارے چھوڑ دیتا ہوں، واہ واہ، اور بہت باتیں بناتا ہوں میں کافی بولتا بھی ہوں، بہت باتیں بناتا ہوں میں کافی بولتا بھی ہوں، مگر جو گفتگو ہو تیرے بارے چھوڑ دیتا ہوں، واہ واہ، بہت باتیں بناتا ہوں میں کافی بولتا بھی ہوں، مگر جو گفتگو ہو تیرے بارے چھوڑ دیتا ہوں، اور مقطع ہے کہ کسی کا قرض کاندھے پر اٹھانے سے میں ڈرتا ہوں، واہ واہ، کسی کا قرض کاندھے پر اٹھانے سے میں ڈرتا ہوں، میں قصدن ڈوب جاتا ہوں سہارے چھوڑ دیتا ہوں، واہ واہ، کسی کا قرض کاندھے پر اٹھانے سے میں ڈرتا ہوں، میں قصدن ڈوب جاتا ہوں سہارے چھوڑ دیتا ہوں،
اور اندھیرا جھیل لیتا ہوں ستارے چھوڑ دیتا ہوں میں طوفان بھانپ کر پھر بھی کنارے چھوڑ دیتا ہوں. واہ واہ واہ. بہت شکریہ. اچھا ندیم، آپ ایک لا اسکالر بھی ہیں، ایک سرکاری ادارے میں ملازم بھی ہیں. یہ ظاہر ہے ادب کے علاوہ بھی آپ نے قانون پڑھا ہے، اور جس ادارے میں آپ ملازم ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو مختلف مشاہدات ہوتے رہتے ہوں گے. تو آپ کیا خیال ہے کہ یہ جو قانون کی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں وہ اس کو کسی بھی حوالے سے ادب میں آپ نے ان کے جو اخذ کیا گیا، ان سے جو بھی نالج اخذ کیا گیا ہے ان کو اپنی شاعری میں استعمال کیا ہے؟ میرے خیال میں جو قانونی پیچیدگیاں ہیں اس کو اتنے نرم و نازک اور اتنے خوبصورت جو ہمارا ایک شاعری ہے، ادب ہے، اس میں لانا اس کے ساتھ زیادتی ہوگی. تو ابھی تک میں نے یہ جرت نہیں کی، تو ہو سکتا ہے آگے آئندہ. میرا مقصد آپ میرا خیال ہے کہ سمجھ نہیں سکے. میرا مقصد تھا، ہمارے ایک دوست ہیں وہ اکنامکس پڑھاتے ہیں. صحیح. تو ان کی شاعری میں نا لفظ عام آتے ہیں، زر مبادلہ، سود. خیر سود و زیاں تو عام لوگ استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی وہ بہت سے نا ایسے الفاظ جو اصطلاحات ہیں نا اکنامکس کی، وہ خسارہ، استفادہ، مختتم، ایسے الفاظ وہ اس میں اس کی شاعری میں بہت زیادہ ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو قانون کے کچھ مخصوص اصطلاحیں ہیں جو عوام میں بھی مقبول ہیں، جیسے ریمانڈ، اس طرح کے الفاظ آپ کے کبھی ذہن میں آیا کہ آپ نے شاعری میں چلتے چلتے کہ اس جگہ یہ لفظ فٹ ہو جاتا؟ تو جی وہ بالکل، میں نے ایک دو غزل میں واقعی یہ کچھ الفاظ استعمال کیے تھے، وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہی. کافی دیر پہلے جو واقعی میں نے کیے تھے، یہ جسارت کی تھی میں نے. اور لیکن میرے خیال میں یہ اگر کبھی ایسا لکھا بھی تو میں یہ جو ہے وہ مذاق جو ہے وہ وہی لکھ سکتا ہوں، تھوڑا سا انگلش اور اردو کا جو مکسچر بنا کے تو وہ اس پہ لکھوں گا تو انشاءاللہ. لیکن ابھی تک کچھ بہت زیادہ وہ جو نظر نہیں آتا میرے کلام میں. ہاں جی. اچھا، وہ ظاہر ہے اس کے علاوہ بھی ادب لکھنے کے لیے ادب پڑھنا بھی بہت ضروری ہے. بالکل. آپ کن شعراء کو یا نثر کے حوالے سے بھی کن لوگوں کو آپ زیادہ پڑھتے ہیں، یا آپ کے پسندیدہ شاعر یا کہانی کار یا افسانہ نگار کون ہے؟ نثر میں نے اشفاق احمد صاحب کو بہت پڑھا. میں نے ان کی بہت کتب پڑھی ہیں اور ان سے بڑا متاثر بھی ہوں. ان سے بہت کچھ ان کی نثر سے سیکھا میں نے. بانو قصیاں ہیں، قدرت اللہ شہاب ان کو میں نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد خدیجہ مستور ہیں، ان کو میں نے پڑھا. اور افسانے میں اپنے ملک سے اگر باہر دیکھا جائے تو میں نے گلزار کو بہت پڑھا ہے. ان کی شاعری اور ان کے افسانے سے میں بہت متاثر ہوں. وہ مجھے بڑے میرے پسندیدہ لکھاری ہیں. ان کا افسانہ بھی اور ان کا جو ہے وہ شاعری بھی. اور منٹو صاحب تو ظاہر ہے وہ ان کے بغیر تو ایسی باتیں افسانے کے بارے میں بات کرنا ناگزیر ہے. تو ان کو میں نے بہت پڑھا اور ان سے میں نے بہت سیکھا بھی نثر میں. اور شاعری کی بات کریں تو ظاہر ہے وہ جو غالب ہیں اور ان کو میں نے بڑا پڑھا ہے اور بڑا متاثر بھی ہوں. ان سے کافی پڑھا ان کے بارے میں، ان کی شاعری بڑی پڑھی. اور باقی آج کل کے جو دور میں جو آج کل جو سوشل میڈیا پہ یا ویسے بھی جن سے اکثر ملاقات ہوتی رہتی ہے، وہ آج کل کے دور میں اوکاڑا سے غلام محی الدین صاحب ہیں، بہت اچھی شاعری کر رہے ہیں. بہت مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے ان کی شاعری پڑھ کے. سعود عثمانی صاحب ہیں لاہور سے، ان کی شاعری ہے. اشفاق شاہین صاحب ہیں گجرات سے، ارشد شاہین ہے. ان کی شاعری جو ہے وہ جب بھی پڑھتا ہوں کچھ نہ کچھ نیا ملتا ہے ان سے. بڑی تازہ کاری ہوتی ہے ان کی شاعری میں.
تو ان سے جو ہے نا وہ بڑا شاد فیروز آپ کو تو پتہ ہے گجرانوالہ کا وہ ستارہ ہے، وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے. عاطف کمار رانا صاحب ہیں گجرانوالہ سے، ان کی شاعری آپ جب بھی پڑھیں گے کوئی غزل پڑھیں گے آپ کو کچھ نیا ہی ملے گا، اس میں کسی بھی آپ کو کوئی تسلسل پیچھے والی غزل کا بالکل نظر ہی نہیں آئے گا کہ یہ پہلے ایسے لگتا ہے کہ یہ انہوں نے زندگی کی پہلی غزل کہی ہے، پہلی غزل بالکل نیا کلام ہوتا ہے ان کا. اور بڑا ہمارے سینئر ہیں، بڑا عاطف صاحب کی بات چلی ہے تو یہ ایک اور سوال ہے کہ یہ جدت پسندی اور جدید شاعری، اور ایک بعض لوگوں کو کہتے ہیں یہ تو روایتی باتیں کرتے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ جدت پسندی اور جدید شاعری کیا ہے؟ سر جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے، جو ایک میرے خیال میں تو یہ تمسخر اڑایا جا رہا ہے جدت پسندی کے آڑ لے کے، ایسے ایسے الفاظ اور ایسی ایسی تراکیب استعمال کی جاتی ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار اس بندے نے کیا کہہ دیا ہے. وہ بڑے بڑے مذکر خیز قسم کے جو مصرے ہیں وہ جناب سامنے آتے ہیں، اشعار سامنے آتے ہیں جن کا کوئی تھیم تھاٹ نہیں ہوتا اس کا. تو لیکن وہ میرے خیال میں جو اس کو ضم کرنا چاہیے، اتنی جدت نہ ہو کہ وہ ہضم نہ ہو. بالکل روایتی شاعری جو کلاسکس ہیں، میں روایتی تو نہیں کہوں گا، میں تو کلاسیکل شاعری کہوں گا. تو کلاسیکل شاعری کا ایک اپنا مقام ہے اور اسی کو پڑھ کے ہم نے سیکھا ہے، بالکل اسی کو ہم نے سامنے رکھ کے لکھنا شروع کیا تھا. بالکل. اور اگر ہم اسے وہ پس پشت تو نہیں ڈال سکتے، وہ تو ہمیشہ رہے گی، وہ اسی کو سیکھ کے ہمارے بعد میں آنے والے جو لوگ بھی ہیں وہ بھی اسی کو دیکھ کے جو ہیں وہ انشاءاللہ سیکھیں گے اور آگے بڑھیں گے. بالکل. اور ایک اور بات کہ اردو کی تو ہم نے آپ سے بہت سی چیزیں سن لی ہیں، آپ نے پنجابی میں بھی کچھ تبازمائی کی ہے؟ جی بالکل، پنجابی چونکہ ہماری مادری زبان ہے اور پنجابی میں بہت لکھا ہوا ہے میں نے، اور انشاءاللہ ایک تو میری تقریباً کتاب مکمل ہے اردو کی، ایک اور انشاءاللہ وہ بھی کوشش کریں گے جلدی آ جائے. اور اب بھی میرا دل کرتا ہے کہ میں پنجابی کی ایک کتاب لے کے آؤں، کافی لکھا ہے میں نے پنجابی میں. تو پنجابی کا کچھ مثال کے طور پہ جی ضرور، میں پنجابی کی ایک نظم جو ہے وہ پیش کروں گا، اور نظم کا عنوان ہے کہ ہور کی کردہ. ہور کی کردہ، واہ. جنج دی لبی کٹنی تے سی، واہ. ہور کی کردہ. ہور کی کردہ. بھکھاں کھا کے اتھرو پیتے، واہ. شکوے دل دے قبرستان وچ دبے، اپنے بل وسیتے، سارے اوکھے کام نے کیتے، ہور کی کردہ. ہور کی کردہ، واہ واہ. رات پراندے ہنجواں والے پا کے آندی، دن دکھاں دا اچا شملا سر تے رکھ کے ٹور واندا، ساواں والی چوری کھاندا، اورے کیڑے ویر کما، پھر بھی ٹیٹھا وانگو سا تصویر رولی، ہور کی کردا. ہور کی کردا. تنگی تھوں ماں پیدا نہ حق ادا، این پراواں ککھوں ہا جان کے میں منہ پرتایا، بال سوانی بٹ بٹ میں منہ تکدے نے، چپ پنجیر بس پھکدے نے. واہ واہ. دل نو رات چ ڈب کے ٹبر انج رجایا، پھر بھی تیرا شرا دایا، اور کی کردا. اور کی کردا. واہ واہ واہ، کیا بات. بول ربا تے آکھے صبر کیتا، در پیالہ ہس پیتا، رزق حلال کماویں میں روز سویرے، نیندرے ننگے جسم منجی اتے لیاں چھڑ کے اٹھ ہوتا. واہ. اگدا سورج بک لے کے منہ پھوتا، تیرے اگے ریس نوایا، اپنا ایک ایک ہٹ وکھایا. اور کی کردا. واہ واہ واہ. سہاں ربا کنو کنو راضی کردا، سو سو کھیک کر لے دل نے، داں نہیں چلیا بازی کردا. واہ واہ. اب پورا زور میں آیا، کنگو پا کے نہ بخایا، میرے کول کوئی نہیں راضی، ہار دا جاں اپنی بازی، ایس تو آتے ہونا نہیں، لوگ رسے تو خوش نہیں. واہ. اس تو آتے ہونا کچھ نہیں، لوکی رسے تو خوش نہیں، دساں ربا ہور کی کردا، مر جاندا میں. واہ واہ واہ. بہت شکریہ. اردو کا اپنا ماحول اور پنجابی میں ندیم اسد نے جو ماحول باندھا ہے وہ بھی آپ نے دیکھا، وہ ان کی قابلیت کا ایک ثبوت ہے. تو باتیں تو یہ بہت ہوتی، ان سے اور بھی اصناف میں سنا جا سکتا تھا. تروینیاں ان کہہ گئیں، ہائیک کرتے، یہ دوہے سنتے، ہمیں ابیات اپنی سناتے، لیکن وقت ہمارے پاس بہت محدود ہوتا ہے. کسی اور وقت دوبارہ انہیں دعوت دیں گے. تو آج کا ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، تو اپنے مہمان محمد انور رانا کو ادبی گفتگو سے اجازت دیجیے. آپ کا بہت بہت شکریہ ندیم صاحب. شکریہ سر، شکریہ. اللہ حافظ.